اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کس کو اجازت دینی ہے کہ وہ سفارش کرے۔ اب اگلی بات یہ ہے کس کی سفارش ہوگی، اس کو بھی قرآن پاک نے کلیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن یشاء ویرضی، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور جس کے لیے پسند فرمائے گا اس کے لیے اللہ اجازت دے گا کہ آپ سفارش کریں۔ اب یہ اتنا واضح اللہ کا پیغام ہے، پھر بھی مسلمان اس کو نہ سمجھے اور غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنا نقصان کر بیٹھے، پھر ساری ذمہ داری اس کے اپنے اوپر آن پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی لگی لپٹی رکھی ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بالکل کلیئر بتا دیا نیک عمل کرو، اچھے عمل کرو، تمہیں زندگی ملی ہی اس لیے ہے، تم نے اپنے نیک عملوں کے بل بوتے پر آخرت کے اندر جنت جہنم اس کے حوالے سے اپنی بازی کو جیتنا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فیصلہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، جو بھی مرد ہے یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کر کے آئے گا۔ اب پورا قرآن پڑھ لیجئے، کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ کوئی بھی مرد عورت گناہ کر کے آئے، برائیاں کر کے آئے، آ جائے، کوئی بات نہیں، ہمارا نبی سفارش کر دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، ہمارا فلاں پیارا ہے، محبوب ہے، ہمارا ولی ہے، وہ سفارش کرے گا جنت میں چلا جائے گا۔ نہیں، میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، کوئی اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کا ولی، اللہ کا نبی ہماری خاطر اللہ سے بگاڑ نہیں سکتا۔ اس کی اللہ سے دوستی اتنی مضبوط ہے، دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے وہ دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے، دنیا جاتی ہے تو جائے پر رب کی دوستی پر آنچ نہ آئے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی۔ تو قیامت کے دن آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے آگے اڑ جائیں گے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مجبور کر لیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ نے فرما دیا جو بھی مرد ہے یا عورت نیک عمل کرے اور اس کے پاس ایمان ہو فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی وہ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے جنت میں داخل ہونا ہے، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہاں، جو اللہ کے پاس آئے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عزت دے گا کہ اس کو اجازت ملے گی کہ آپ سفارش کریں، لیکن کس کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن پاک کے اندر اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کوئی نہیں کرے گا۔ کون کرے گا؟ الا من شہد بالحق، جو دنیا کے اندر حق کا گواہ ہوگا۔ اور حق کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ جو دنیا کے اندر موحد ہوگا، توحید والا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کو اجازت دے گا کہ چلو آپ کی عزت بناتے ہیں، آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں، آپ ہمارا فلاں بندہ ہے، فلاں بندی ہے، اس کے متعلق سفارش کریں، ہم اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑے اس کے گواہ ہیں اللہ کے فرشتے، اللہ کے بعد ان کا نام آتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ سب سے پہلا اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ اپنی توحید کا سب سے بڑا گواہ خود اللہ ہے سبحانہ و تعالی۔ پھر اس کے بعد والملائکہ، اللہ کے فرشتے گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تعالی فرشتوں کو قیامت کے دن یہ عزت بخشے گا کہ بعض خوش نصیبوں کی فرشتے شفاعت کریں گے۔
وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے سفارشی فرشتے بن جائیں۔